عامر خان متقی برادر اسلامی ملک افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں۔ 7 روزہ سرکاری دورے پر یہ ہندوستان میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ ڈائریکٹلی جو رشیا میں تھے اور رشیا سے جو ہے یہ ہندوستان میں آئے ہیں، اور دنیا میں افغان طالبان کی حکومت کو کسی ملک نے ابھی تک اگر تسلیم کیا تو وہ رشیا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ہندوستان نے ابھی تک افغانستان کو تسلیم نہیں کیا، مگر یہ 7 روزہ سرکاری دورہ جو ہے یہ جاری ہے۔ افغان وفد کی ہندوستانی سرکار کے مختلف عہدیداران سے جو ہے میٹنگز جاری ہیں۔ ابھی تک کی جو اطلاعات جو وصول ہوئی ہیں اس کے مطابق 4 سال سے بند کابل میں ہندوستان کا سفارت خانہ جو ہے اس کو فعال کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور افغانستان کے ساتھ مختلف تجارتی معاہدے وغیرہ کی بھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، کوئی ایمبولینسوں کے بھی اس میں پلان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہندوستان ماضی میں اس افغان حکومت طالبان حکومت کے اوپر اس نے بڑے سنگین اور طرح طرح کے دہشت گردی کے الزامات لگائے ہیں۔ طیارہ ہائی جیک سے لے کر ابھی تک جو ان کی افغان طالبان کے خلاف مہم تھی، انہوں نے ہمیشہ اینٹی طالبان افغان کو سپورٹ کیا۔ ماضی میں انہوں نے شمالی اتحاد کو سپورٹ کیا، حامد کرزئی کو انہوں نے سپورٹ کیا، انہوں نے اشرف غنی کو سپورٹ کیا، اور طالبان کے خاتمے کے لیے انہوں نے فنڈنگ کی ہے، اور طالبان کے مخالف گروہوں کو انہوں نے مضبوط کرنے کی ہندوستان نے ماضی میں بہت کوششیں کی ہیں۔ ابھی ہندوستان نے اپنی خارجہ پالیسی کو چینج کیا، اور افغانستان نے بھی اپنی خارجہ پالیسی کو چینج کیا، اور دونوں کے درمیان یہ قربتیں اور محبتیں جو ہے نا اس میں فاصلے کم ہوئے ہیں، اور یہ ایک محبت کی نئے راستے کے اوپر دونوں ہاتھ پکڑ کے گامزن ہو گئے ہیں۔ آگے پتہ نہیں کس کھڈے میں جا کے دونوں نے گرنا ہے یا دونوں میں سے ایک نے گرنا ہے۔ ہندوستان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ماضی کا، ہندوستان نے جس کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا ہے، دوستی کے لیے بڑھایا ہے، تو اس کا بیڑا غرق ہی ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے، حسینہ واجد ہندوستان کی ڈکٹیٹر اور اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور افغانستان میں بھی شمالی اتحاد، حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومتوں کے بھی خاتمے جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو افغان طالبان اب اپنے مستقبل کا تعین کر رہے ہیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ کس ڈگر پہ جانا چاہیں گے یا کہاں تک وہ جائیں گے۔ تو یہ جو ہے ہندوستان ہمیشہ پاکستان مخالف، پاکستان ابھی اس نے جو افغان طالبان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، اور یہ پوری کوشش کرے گا کہ افغان طالبان کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ مہم جوئی کے لیے تیار کرے، اور افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کرے، اور پاکستان کو غیر مستحکم اور پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کی ہندوستان پوری کوشش کرے گا۔ اور پس پردہ جو اسے چوٹ لگی ہے آپریشن سندور میں، اور 7 اس کے جو جہاز گرے ہیں جس میں 4 رافیل طیارے گرے ہیں، تو یہ اب پاکستان کو چوٹ لگانے کے لیے ایک گھٹیا کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے برادر اسلامی ملک افغانستان کو پاکستان کے خلاف جو ہے یہ بھڑکانے کی کوششیں کرے گا۔ تو یہ محتاط رہیں افغان لوگ بھی اور افغان حکومت بھی کہ ہندوستان کسی کا بھی سگا نہیں ہے، کسی کا بھی دوست نہیں ہے، نہ اس کا ریکارڈ اتنا اچھا ہے۔ یہ ایک بے حس اور بے ضمیر سی قوم ہے۔ ماضی میں یہ سکھوں کو انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا، پاکستان کے لیے لڑائی کے لیے انہوں نے سکھ تیار کیے ہوئے تھے، سکھوں نے انکار کر دیا پاکستان کے ساتھ لڑنے کو۔ اب انہوں نے جو ہے تیاری شروع کی ہوئی ہے افغان طالبان کو کسی طریقے پہ وہ لے کر آئیں۔ خیر یہ تو اب مستقبل ہی بتائے گا کہ آنے والا وقت کیا جو ہے ماحول کریٹ کرے گا۔ تو ہندوستان نے جو ہے یہ اب ایک تاریخ ایک سوال پوچھے گی اس افغان حکومت سے، تاریخ یہ پوچھے گی کہ افغانیوں نے ہندوستان سے جب ہاتھ ملایا، یہ دوستی کے راستے کے اوپر، یہ جو عشق کی یا محبت کی یہ جو دوستی انہوں نے یا خارجہ پالیسی انہوں نے کہوں گا تو چینج کی ہے، ہزاروں لاکھوں کشمیریوں کا جو خون تھا، جن کی عورتوں کی عصمت، جو ان کی عزتیں جن کی لٹی ہیں، جن کے بچے یتیم ہوئے، جن کے بچے نامعلوم مقام پر گئے اپاہج ہوئے، لاکھوں کشمیری مسلمانوں کے خون سے رنگے ہاتھوں والی یہ ہندوستانی
گورنمنٹ اور ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں. اور یہ گجرات میں جو عورتوں کے ساتھ، مسلمان عورتوں کے ساتھ سڑکوں کے اوپر جب ریپ ہوئے تھے اور جنہیں زندہ جلایا گیا تھا، یہ بی جے پی وہی حکومت ہے. یہ نریندر مودی وزیر اعلیٰ گجرات تھا جب یہ گجرات میں مسلم فسادات شروع ہوئے اور مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جلایا گیا. بابری مسجد کو شہید کیا گیا، مندر بنایا گیا. ہزاروں ایسی مساجد ہیں جن کو انہوں نے شہید کیا ہے، وہاں پہ مندر بنائے ہیں. گائے کے گوشت کے اوپر پابندی ہے. تو یہ تاریخ تو یہ سوال پوچھے گی افغان حکومت سے، اس افغان طالبان حکومت سے. تاریخ جو ہے وہ تو یہ سوال کرے گی کہ آپ اپنے آپ کو ایک مذہبی جماعت بھی آپ کہتے تھے، اور آپ نے جب ہاتھ ملایا تو آپ نے مسلمانوں کی، لاکھوں مسلمانوں کے خون سے رنگے ہاتھوں والوں سے آپ نے ہاتھ ملایا. افغان طالبان کو چاہیے تو یہ تھا کہ جب وہ ہندوستان میں اگر وہ خارجہ پالیسی کے مد نظر وہاں پہ پہنچے ہیں تو یہاں پہ وہ بیج لگا کر جاتے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیا اور مسلمان آپ کو سراہتے. وہاں پہ تو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو کیسز ہوئے ہیں لوگوں کے اوپر. تو افغان طالبان حکومت جو ہے یہ کس بیس کے اوپر، کون سی خارجہ پالیسی ہے کہ اس میں اتنی گنجائش نکلی ہے کہ یہ ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملانے وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. اور پاکستان کو الحمدللہ ان کی قربتیں اور ان کی چاہتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. انشاءاللہ یہ 30 کروڑ پاکستانی ہیں، اپنے ملک کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور اپنی فوج کے ساتھ ہمیشہ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہم تو آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری افغان حکومت سے، افغانیوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ ہماری کوئی دشمنی ہے. کل بھی ہمارے بھائی تھے. ہم نے 40 لاکھ افغانیوں کو 40 سے 45 سال تک ہم نے اپنے پاس انہیں رکھا ہے. دنیا کی بہت سب سے بڑی مہمان نوازی پاکستان نے کی ہے. تو پاکستان نے تو ان کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اور ہمارے دروازے محبتوں کے بھائی چارے کے یہ آج بھی کھلے ہیں. تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ جو افغانستان کی سرزمین کے اوپر پاکستان کے خلاف جو وہاں پہ کیمپس ہیں، وہاں پہ ان کے ٹاؤٹ ہیں، جو ان کے امیر ہیں، جہاں پہ ان کے دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف افغان حکومت کارروائی کرے اور بھائی چارے کو فروغ دے. بہت شکریہ.